رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، خلقه من تراب، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ترجمہ: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قلب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے. یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا. اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت الحال تو معلوم ہو ہی چلی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں. تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ. پھر دونوں فریق خدا سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں. یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک خدا غالب اور صاحب حکمت ہے. تو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو خدا مفسدوں کو خوب جانتا ہے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. میرے رب کی دی گئی نعمتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا ہر لمحہ ہر گھڑی شکر ادا کر کے زندگی گزارنی چاہیے. السلام علیکم خواتین و حضرات. دل کی گہرائیوں سے رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات جو پی ٹی وی لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں یاسر قریشی صاحب اور میں ہوں سندس جمیل، اور ہمیشہ کی طرح اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ یہ جو برکتوں والا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی برکتوں سے، نعمتوں سے، رحمتوں سے فیض یاب ہو سکیں اور اپنی زندگی کو صحیح راستے کی جانب گامزن کر دیں. یہ بڑا ضروری ہے. خواتین و حضرات، کتنا برکتوں والا مہینہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج ہم 15واں انشاءاللہ میرے رب کے حکم سے 15واں روزہ رکھنے جا رہے ہیں، اور یہ دوسرا جو عشرہ ہے مغفرت کا اس کے مڈ میں ہم آ گئے ہیں. اور مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے کہ وہ دن جب ہم نے ابھی تیاری کر رہے تھے، ہم پلان کر رہے تھے کہ رمضان پاکستان کی سحری نشریات ہم نے کرنی ہے، کس انداز سے کرنی ہے، لیکن خواتین و حضرات وقت
ٹھہرتا نہیں ہے. اور میں نے کہیں پہ پڑھا تھا یاسر کہ اچھا وقت بھی چلا جاتا ہے بے شک. اور برا وقت بھی چلا جاتا ہے. وہ انسان جو صبر کرتا ہے اور صبر کے ساتھ شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور عطا فرماتا ہے اور اپنی نعمتوں سے اور رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہمیشہ, اور یہ بابرکت مہینہ ہمیں جہاں پہ صبر سکھاتا ہے, تحمل سکھاتا ہے, وہاں پہ اپنے رب کی شکر گزاری بھی کرنا بہت ضروری ہے. خواتین و حضرات, ہم نے ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کیا ہمیشہ کی طرح تلاوت قرآن پاک سے. قاری محمد انعام کریم فریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ آپ کا. جی خواتین حضرات, میری جانب سے بھی پاکستان ٹیلی ویژن کی اسکرین کے توسط سے سب دیکھنے اور سننے والوں تک سلامتی پہنچے. اور جیسا کہ سندس نے بتایا, آج ماشاءاللہ آدھا رمضان مکمل ہو چکا ہے, آدھا رہ چکا ہے, تو ظاہر ہے تھوڑی سی اب ڈپریشن کی طرف بھی ہم جانا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے. یہ ایک ایسا مہمان ہے صحیح. ہماری زندگیوں میں جو ہر سال آتا ہے اور اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں لے کر آتا ہے, اور جب جاتا ہے تو ظاہر ہے ہمیں تھوڑا سا ضرور رنج ہوتا ہے, تھوڑا سا دکھ ہمیں ضرور ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت تو باقی مہینوں میں بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت تو برستی رہے گی, لیکن یہ مہینہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سمیٹنے کا, اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے کا, اور اللہ تعالیٰ سے اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کا جو عذاب ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا اگر ہم صراط مستقیم پر نہ چلے, اگر ہم سے کوتاہیاں ہو گئیں اور اگر ہم نے توبہ نہ کی. بالکل. خواتین و حضرات, ہم روزانہ کی بنیاد پہ مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں اور پھر یہی بات آ جاتی ہے کہ پی ٹی وی اور ہماری ٹیم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ بامانی انداز سے پروگرامنگ کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور یہ بابرکت مہینہ جہاں پہ ہمیں صبر سکھاتا ہے, تحمل کا مظاہرہ ہم کرتے ہیں, برداشت اور اپنے آپ پر قابو رکھتے ہیں کہ کسی کو ہمارے رویوں سے نقصان نہ پہنچے یا دل آزاری نہ ہو. وہاں پہ ہم نے میانہ روی کے حوالے سے بھی کل بات کی, اور میں نے یہ سوچا تھا کہ آج میں ضرور اس حوالے سے ذکر یاسر کروں گی کہ خواتین و حضرات, کل بھی جس طرح ہم نے اپنے مختلف معزز مہمانوں سے بات کی کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف نعمتوں سے نوازتا ہے تو اس کا شکر ادا کر کے اس کو یوٹیلائز بھی کریں, لیکن پھر اس میں بیلنس لے کے آنا ہے کہ کہیں ہم اسراف نہ کر جائیں, کہیں ہم نمود و نمائش کی طرف نہ چلے جائیں. اب بابرکت مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ افطاری کی پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, آپ ریسٹورنٹس جاتے ہیں, آپ سحری پہ آپ پارٹیز کر رہے ہوتے ہیں, یہ ایک وہ بفے کا انتظام ہوتا ہے, مختلف کھانوں کی اقسام ہوتی ہیں. آپ بہت اچھی بات ہے فیملی کے ساتھ جائیں, میں بھی جاتی ہوں, لیکن وہاں پہ یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ رزق کو ضائع نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے نہ جانے ہم کتنے خوش قسمت ہیں, آپ تو اٹھتے بیٹھتے بھی شکر ادا کریں. بہت سارے ہمارے ایسے بہن بھائی ہیں جو ایک وقت کی روٹی, ایک روٹی کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں, ترس رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس پینے کو صاف پانی بھی مہیا نہیں ہوتا. تو یہ یاد ہمیشہ رکھیں کہ جب بھی آپ کسی محفل میں جائیں جہاں پہ کثیر تعداد پہ کھانا موجود ہے تو خدا را ان بہن بھائیوں کا سوچتے ہوئے اور اتنا لیں اور اتنا کھائیں جتنی بھوک ہے, اور ان بہن بھائیوں کے بارے میں ضرور سوچیں, تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کا اس وقت شکر بھی ادا کریں گے. اور سندس نے کہا کہ ظاہر ہے افطار اور سحر پہ ہم کھانے پینے میں بھی مصروف ہوتے ہیں, تو میری گزارش یہ ہوگی کہ سحری پہ کھانا ضرور آپ تناول کیجئے, سحری تناول کیجئے, لیکن زیادہ فوکس جو ہے نا وہ پاکستان ٹیلی ویژن کی جو رمضان پاکستان سحری ٹرانسمیشن ہے اس پر مبذول کیجئے گا. یہ ہماری چھوٹی سی التجا ہے. ایک اور بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دعا کا کوئی وقت نہیں ہے, دعا ہر گھڑی ہر وقت کی جا سکتی ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ اوقات افضل ہیں دعا کرنے کے لیے. جس طرح روزہ کھولنے سے پہلے جب انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس وقت روزہ کھولنے سے پہلے دعا کی جائے, ہمیں یہ بتایا گیا ہے, تو وہ زیادہ قبول ہوتی ہے. اسی طرح 15ویں روزے عصر اور مغرب کے درمیان اگر دعائے جمیلہ پڑھنے کے بعد دعا کی جائے, ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں, پڑھتے بھی آ رہے ہیں, تو ہمیں تو یقین ہے اور میں نے تو یہ ایکسپیرینس بھی کیا ہے کہ جو دعا مانگی ہے اللہ نے قبول کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ساری نیک حاجات پوری کرے. آمین ثم آمین. اور خواتین و حضرات, آج کا دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آج نواسہ رسول سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے. تو یہ جو خوبصورت رشتہ رہا جس کے بارے میں ہم ہمیشہ جانتے ہیں اور سنتے ہیں, آج اس حوالے سے گفتگو ہم کریں گے اور ان کی شخصیات کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے جو ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. پروگرام کو آگے لے کر بڑھتے ہوئے جی ہماری اس جانب موجود ہیں محمد نعمان ارشد غوری صاحب. السلام علیکم, بسم اللہ کیجیے گا. بسم اللہ. بسم اللہ. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی, مفلس زندگی
اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی سے قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں ایک پتھر کو آئینہ گھر مل گیا مفلس زندگی ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا مفلس زندگی رمضان پاکستان رمضان پاکستان جی خواتین و حضرات خوش آمدید رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات میں اب وقت ہوا جا رہا ہے ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نشریات کا تو آغاز ہو گیا لیکن یہ وہ سیگمنٹ جس کا آپ سب کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے اور وداؤٹ اینی فردر ڈیلے انگریزی کا جملہ بول ہی دیا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سیگمنٹ کے میزبان جی یاسر خواتین و حضرات میں اس سیگمنٹ کا میزبان نہیں ہوں انہوں نے میزبان کہنے کے بعد میری طرف مجھے مخاطب کر دیا ہماری یہ سیگمنٹ ہے حرف و حکمت کا اور اس کے میزبان ہیں ہماری ٹرانسمیشن کے نور محمد جلال صاحب السلام علیکم سر اور آپ کو خوش آمدید السلام علیکم اور اس سیگمنٹ کے ایک اور میزبان بھی ہیں مہمان بھی ہیں اور ہمارے بہت پیارے ہیں ہر دل عزیز شخصیت ہیں درویش ہیں صوفی کی نقطہ نظر سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں جناب صاحبزادہ محمد عاصم مہاروی چشتی صاحب سر السلام علیکم آپ کو خوش آمدید ایک دفعہ پھر السلام علیکم وقفہ ایک آیا آپ کو جانا پڑا ہم نے بتایا بھی اپنے دیکھنے والوں کو بہت افسوس ہوا جی آپ کے پھوپھی زاد بھائی کا انتقال ہوا بہت ینگ ایج میں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور آپ کو صبر دے اور باقی فیملی آمین سم آمین جی سر نور صاحب کہاں سے شروع کیجیے گا ایک شہر سے باہر کچی سی کٹیا تھی ایک دروازہ اور ایک کھڑکی اور ایک اس کا باسی تھا اندر رہنے والا ایک درویش سا بندہ
دن کے وقت مزدوری کے لیے نکل جاتا تھا اور رات کے اپنے رب کے ساتھ محو عبادت ہو جاتا تھا. لیکن لوگوں نے نوٹ یہ کیا کہ یہ شخص جب گھر کے اندر آتا ہے, اس کٹیا کے اندر آتا ہے, تو دروازہ اور کھڑکی بند کر لیتا ہے, اور جب یہ رخصت ہو کے چلا جاتا ہے تو پہلے کھڑکی کھولتا ہے, پھر دروازہ کھول کے چلا جاتا ہے. صحیح. تو یہ تو فطرت کے اور انسانی جبلت کے خلاف ہے. انسان جب باہر جاتا ہے تو چیزیں بند کر کے سنبھال کے جاتا ہے نا. ٹھیک, ایسا یہی ہوتا ہے نا کہ ہم بالکل ایسے. لیکن وہ اس سے الٹ کرتے تھے. تو کسی شخص نے ان سے کہا کہ حضرت یہ کیا طریقہ کار ہے آپ کا, آپ الگ ہے, یہ پورا شہر ہے اس کے باہر, کبھی کسی کو میں نے نہیں دیکھا کو کوئی دروازہ کھول کے کھڑکی کھول کے خود باہر چلا جائے. ہوتا تو یہ ہے کہ جب, تو انہوں نے مسکرا کے کہا میاں شاید تمہاری دنیا اور ہماری دنیا الگ ہے. واہ. تو اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ بھی اسی انسانی شکل میں ہوں, میں بھی انسانی شکل میں بھی ہوں, یہ شہر پورا انسانوں کا ہے. انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہے, لیکن اندر کی دنیا اپنی اپنی ہے, الگ الگ ہے. کیا بات. شاید اسی لیے میں شہر کے باہر رہتا ہوں کہ میں شہر کے اندر جاؤں تو وہ دنیا مجھے موافقت نہیں کرتی. تو اس نے پوچھا کیوں آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور سب دروازہ کھول لیتے ہیں اور سب کچھ چھوڑ کے. تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اس گھر میں سب سے قیمتی چیز میں ہوں. میں اللہ کا تخلیق کردہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہوں. سبحان اللہ. مجھ سے زیادہ کوئی چیز قیمتی اس گھر میں, اس کٹیا میں نہیں ہے. لہٰذا جب میں اندر رہتا ہوں تو میں دروازہ مقفل کرتا ہوں کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے. جب چلا جاتا ہوں تو کھول دیتا ہوں, بھائی میں نہیں ہوں تو کٹیا جائے بھاڑ میں, یہ تو کوئی اسے. سبحان اللہ. اس شخص نے کہا کہ حضرت ایک چیز تو سمجھائیں, یہ ایسا رویہ انسان میں پیدا کیسے ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھ بیٹا, اللہ رب العزت نے انسان کو جو یہ جو نفس دیا ہوا ہے نا, اس کے معمولات اور اس کے معاملات کو نفسیاتی زندگی کہتے ہیں, نفسیاتی پہلو کہا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت نے انسان کے اندر دو قسم کے نفس, دو نفسیاتی پہلو رکھے ہیں. ایک نفس مطمئنہ ہے, ایک لفظ لوامہ ہے. نفس مطمئنہ وہ ہے, یعنی انسانی نفسیات کا یہ پہلو وہ ہے کہ جو اللہ نے دے دیا اس پہ راضی ہو جانا, اور جو چلا گیا اس پہ آمین کہہ دینا. اور لفظ لوامہ وہ ہے جو ہر وقت سازشوں میں رہتا ہے, اس کو لوٹ لوں, اس کو نفس امارہ, کہ اس کو لوٹ لوں, اس کو مار دوں, اس کے ساتھ دھوکہ کروں. تو ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہے جو انسان, تو جو جس کو غالب کر لیتا ہے زندگی اسی کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے. ہماری یہ جو زندگی ہے نا, اس کے نفسیاتی پہلو جو ہیں وہ انفرادی بھی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں. اور یہ یاد رہے کہ اللہ رب العزت انسان کو تخلیق کرتا ہے اور معاشرہ انسان خود تخلیق کرتا ہے. معاشرہ اللہ تخلیق نہیں کرتا. معاشرہ تخلیق کرنے کی صلاحیت اللہ انسان کو دے دیتا ہے, اور پھر انسان اپنے آپ کو تنہائی سے نکالنے کے لیے 2 4 6 10 محلہ شہر آباد کرتا ہے. اب ان کی بہت سارے نفسیاتی پہلو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, ہمدردی, غم گساری, محبت, دشمنی, آپ کچھ بھی کہہ لیں, ان کا تعلق انسان کی نفسیات کے ساتھ. بالکل صحیح. اور پھر مسائل جو ہیں ان کا تعلق بھی انسانی نفسیات کے ساتھ ہے. اگر بھوک ہے, افلاس ہے, تو وہ اجتماعی ہے, تو وہ سب کا ہو گیا. اگر کسی ایک گھر کا چولہا بجھا ہوا ہے تو وہ ایک گھر کا ہو گیا. بجلی جاتی ہے تو وہ سارے علاقے کے لیے جاتی ہے, اور اگر کہیں کوئی نہیں جاتی تو وہ ایک بندہ اپنا جنریٹر. تو مسائل ہمارے جڑے ہوئے ہیں جن کا تعلق ہماری نفسیات سے ہے. ہم ان کا اظہار بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں, اور کرتے ہوئے کبھی الجھ بھی جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے بھی جب انسان کو انعامات کا ذکر کیا تو اس میں انسانی نفسیات کو مقدم رکھا. جنت میں میوے, پھل, محلات, دریا, نہریں, اور سب سے بڑھ کے اللہ رب العزت کی ذات کی زیارت, مالک کی زیارت, یہ رکھا جنتیوں کے لیے تاکہ وہ نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو دنیاوی علتوں سے پاک رکھیں. ہم بھی اگر اپنے روح کی دنیا کو بسا لیں اور تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ شروع کر دیں, مسائل کو شیئر کر لیں. جیسے کوئی فوتگی ہوتی ہے, وہاں پہ 200 بندہ جمع ہو جاتا ہے, لوگوں کے درمیان وہ جو شیئرنگ ہوتی ہے نا دکھ بانٹنے کی, اس سے غم آدھا ہو جاتا ہے, خوشیاں آدھی ہو جاتی ہیں.
اسی طرح محرومیاں بھی ہمیں بانٹنی چاہیے. یہ ہماری سوسائٹی کا مشترکہ نفسیاتی رویہ ہے. بالکل صحیح. تو اس رویے کے اوپر جو کہ ہم فیس کرتے ہیں ہر روز ہر گھڑی، سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ انسانی نفسیات جو ایک دوسرے سے کبھی متصادم اور کبھی موافقت میں آتی ہے، اس کو قابو میں رکھ کے ایک دوسرے کے ساتھ میچ کس طرح کیا جائے؟ حضرت نظام الدین محبوب الہی، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ دنیا کے مصائب اور آلام کا کیا حل ہے، دنیا کی پریشانیوں کا کیا حل ہے؟ تو حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا، محبت. واہ 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 واہ. وہ شخص تھوڑا جلدی میں تھا، اس نے کہا کہ سرکار اگر یہ محبت کام نہ کرے تو؟ آپ نے تبسم فرمایا اور کہا کہ پھر اس کی مقدار بڑھا دو، کیونکہ نسخہ علاج تو محبت ہی ہے. سبحان اللہ. انسان جیسے اقبال فرما گئے نا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. ٹھیک ٹھیک. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. واہ واہ واہ. انسان کے اندر ہی رہتا ہے صحیح جی. اور نفسیاتی مسائل کے اوپر تو شاید ہم ہر محفل میں ہی بولتے رہتے ہیں صحیح، اور شاید بول ہی رہے ہیں. شاید ہم نے حل کی طرف نہیں توجہ کی، اور حل کی طرف توجہ اس وجہ سے نہیں کی کیونکہ وجہ میں خود ہوں. بالکل صحیح. سبحان اللہ. واہ واہ. اس لیے میں خود کیونکہ مسئلے کی وجہ ہوں، اسی لیے میں اس کا حل نہیں ڈھونڈنا چاہ رہا. دیکھیے، ایک تو ہے معاشرہ، اور معاشرے کے ساتھ جڑے ہوئے وہ جو نفس امارہ کی آپ بات کر رہے تھے، کمانڈنگ سیلف کی، اس کے چند پہلو ہیں جس میں کچھ بایسز ہیں، کچھ تعصبات ہیں. وہ تعصب کون سے ہیں؟ رنگ کا ہے، نسل کا ہے، قبیلے کا ہے، خون کا ہے، زبان کا ہے. وہ تمام تعصبات اس سے باہر نکالتا ہے اسلام آپ کو. بے شک. ٹھیک جی. ٹھیک. ایک تو ہے آپ کی نفسیات کے جو ہے یہ پہلو اور یہ بیماریاں. دوسرا ایک ماڈرن فینومینا ہے. وجہ جب ہم تلاش کرنے لگتے ہیں کہ مسئلہ تو ہے، تو اس کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے، اور وہ ہمارا تعلیمی نظام ہے. یہ تعلیمی نظام جو ایک سازش کی طرح کام کرتا ہے اور انسان کے مابین مقابلہ پیدا کرتا ہے، مسابقت پیدا کرتا ہے. یہ انسان کے سامنے ایک ایسا کامیابی کا تصور پیش کرتا ہے جس میں انفرادیت ہے، جبکہ معاشرہ جو ہے وہ اشتراک عمل کا نام ہے، وہ انفرادیت کا نام ہی نہیں ہے. صحیح. تو جب ہم ٹرین ہی اپنی یوتھ کو اس انفرادی سطح پر کر رہے ہیں، آپ ہمارا بیہیویئر دیکھیے کہ ہم کیا تعلیم جو ہے وہ دے رہے ہیں. ہم میڈیکل میں اگر ہیں تو ہم FRCS یا اعلیٰ درجے کی ڈگریاں اس لیے نہیں حاصل کر رہے میرا بھائی کہ ہم نے اس علم سے ہمیں محبت ہے، اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ میری جو فیس ہے وہ بڑھے گی. ہمارے پروفیسر صاحبان PhDs جو ہے وہ اس لیے نہیں کر رہے اکثریت جی کہ ہمارے پاس علم میں اضافہ ہوگا، انکریمنٹس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوگا. MBAs کے بعد اسپیشلائزیشنز اس لیے نہیں کی جا رہی ہیں. ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم انسان کے مابین مقابلہ پیدا کر رہے ہیں حصول زر کی تعلیم دیتے ہوئے. جی آپ کوئی اخلاقیات کے درس نہیں دے سکتے جہاں پر یہ سوچ ہو کہ بزنس از بزنس اینڈ کپ آف ٹی از کپ آف ٹی. صحیح. تو مورالٹیز نہیں ہیں، اخلاقیات جو ہے وہ نہیں ہے. ہم کب اس وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر حضرت اقبال نے فرمایا کہ اپنا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم نے مغرب کو کیوں دیکھنا ہے ہر چیز کے لیے جو ہر چیز کھو بیٹھے ہیں؟ جی
ہمارے پاس جو کچھ بچا کھچا ہے ہم نے اس کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو بلڈ اپ کرنا ہے. تو سب سے پہلے معاشرہ خاندان کی مانند ہوتا ہے. یہ ہمارے اجتماعی رویے دیکھیے تو صحیح کہ ہم آپس میں ہی جھگڑے چلے جا رہے ہیں. تو خدا را اس رمضان الکریم میں پاکستان میں ایک خاندان کی طرح اگر آپ سوچیں, اور یہ لڑائی جھگڑے جو آپ کی انا کے ہیں, صرف آپ کے ایک چھوٹے سے اس ناک کے, ان سے جو ہے باہر نکل کر اس خاندان کے متعلق سوچیں, اجتماعیت کے متعلق سوچیں. بہت عمدہ اور بڑی اچھی بات. ایک بات مجھے حضرت کی اس میں دنیا میں جو نیا کانسیپٹ بلڈ ہو رہا ہے نا, اس میں آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں نا تو اب ڈگریاں بند کر کے پیچھے چلی جائیں گی, ایبلٹیز پہ بنیاد کرے گا سارا کچھ. صحیح, بالکل صحیح. کوئی میٹرک کی ہائی اسکول پڑھا ہوا بچہ جو اس وقت میں آئے گا وہ اپنی ڈگری سنبھال دے گا آگے جانے کی. وہ کہے گا میں پریکٹیکل لائف میں آ کے یہ سارا کچھ کروں گا. اس لیے کہ ڈگریوں کی دوڑ نے انسان کو لالچی بنا دیا ہے, اور محنت جو ہے اس میں عظمت ہوتی ہے, لالچ نہیں ہوتی. خیر, انسانی نفسیات کی بات کر رہے تھے, تو انسانی نفسیات کے ساتھ جڑا ہوا ایک اللہ کا مبارک اسم ہے الغفار. اور خوبصورت کیلیگرافی اور یاسر کلرز کا جو امتزاج ہے, اور خوبصورت. سر پلیز بتائیے. بہت شکریہ. الغفار, چونکہ ہم اپنے رب کو جس طریقے سے جس لحاظ سے مانیں گے نا, وہ اسی طرح ہمارے سامنے ہمارے ساتھ پیش آئے سبحان گا. اللہ. مومن جو ہے اس کو اس کے گمان کے مطابق اس کا رب ملے گا. تو الغفار ہے, چونکہ ہم گناہگار ہیں, ہم سے بھول چوک کوتاہیاں ہوتی ہیں, اور وہ مغفرت کرنے والا ہے. الغفار کا مطلب ہے بے حساب بخشنے والا. یعنی وہ بخشنے والا کہ بار بار غلطی کرنے والا غلطی دہرائے اور کہہ دے او میں بھول گیا, وہ کہے گا جب تجھے معاف کر دیا, جب پھر تجھے معاف کر دیا, جب پھر تجھے معاف کر دیا. اور سر یہ فونٹ کا جو سٹائل ہے یہ بھی بے لوس ہے. یہ بالکل, یعنی بس بے نیازی ظاہر کر رہا ہے. if I'm not بالکل wrong. آپ نے صحیح. یہ جو ہے یہ فری ہینڈ ہے. بالکل صحیح. اس کو عربی میں کہتے ہیں الخط الحرہ, فری سٹائل, فری ہینڈ. اور ساتھ میں نے الغفار کا جو اوراد کیے ہیں, اور پھر یہ سارے مدھم رنگوں میں, کہ جیسے ہم سب گناہ کرنے کے بعد کہتے ہیں میرے غفار تو بخش دے, میرے غفار تو بخش دے. تو یہ تکرار ہے ساری, اور رنگ بھی یہ ڈارک سے لائٹ کی طرف اسی لیے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کا اندھیرا ہے, اور یہ اس کی بخشش اور مہربانی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سر الغفار کا وظیفہ, اس کی تسبیح بتا. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اب عبد الغفار کی بات کروں اگلے والے سیگمنٹس میں, کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ میرا بھی تو ایک رشتہ ہے نا. الغفار تو ہے, تو عبد الغفار کون ہوگا؟ بہرحال کوئی اگر جمعرات کی رات کو 1600 مرتبہ یا غفار و پڑھتا رہتا ہے تو یہ کشائش رزق کے لیے بڑا ہی مجرب علم ہے. 1600 مرتبہ, 1600 مرتبہ ہر جمعرات کو. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جی سر, ترنم میں اس کو پیش کرتے ہیں. جی میں بالکل. الغفار گناہوں کا بہت زیادہ بخشنے والا. مغفرت ہے بندوں پر بے حساب الغفار. مغفرت ہے بندوں پر بے حساب الغفار. بخشتا ہے ذرے کو آفتاب الغفار. بخشتا ہے ذرے کو. ہم گناہ کرتے ہیں اور بخش دینے سے, ہم گناہ
بخش دینے سے تو کبھی نہیں کرتا اجتناب الغفار تو کبھی نہیں کرتا اجتناب جزاک اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ، بہت خوب۔ مہاوی صاحب، یہ ابھی گفتگو میں ہم نے جو قصہ سنا، اس جھونپڑی میں یا اس کٹیا میں سب سے قیمتی چیز تھی وہ انسان خود۔ جی ہاں، تو مجھے میری دادی پھر یاد آ گئیں جو کہا کرتی تھیں کہ اللہ اصل کی خیر رکھے۔ تو وہ جو اصل ہے، اور ابھی ہم بھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، جو وجود ہے انسان کا، جو ہونا ہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ بھی ایک صدمے سے، ایک دکھ سے گزرے ہیں، اس پر بھی ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ جو انسان ہے اصل وہ ہے، وجود کی جو اہمیت ہے اس پر روشنی ڈالیے۔ یہ وجود وہ وجود ہے جو اللہ سائیں نے اپنے حبیب کے لیے پسند کیا۔ سبحان اللہ۔ جی، سبحان اللہ۔ ہمارا اسلام اس کی نگیشن کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ جتنی حرمت اس انسانی جسم کی اسلام بتاتا ہے اور روحانیت اسلام بتاتی ہے کہ یہی فی الارض ہے جس کے اوپر تمہاری روح کی حکمرانی نے ہونا ہے۔ واہ واہ۔ آپ خود ہی وہ ہیومن کنگڈم ہو جس کے اوپر آپ کی ہی اسپرٹ نے گورن کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اینڈ اف یور اسپرٹ از ناٹ گورننگ دس ہیومن کنگڈم then you are living a life of a slave. You are son of this world and you are running after it and it is running after you. سبحان اللہ۔ تو آپ قید ہو جاتے ہیں، آپ مقید ہو جاتے ہیں۔ حضور، آپ اپنے جسم کو کیوں نگیٹ کر رہے ہیں؟ اسی کے اندر وہ دل ہے جو محل ربانی ہے۔ جی، واہ واہ۔ اسی نے ہی آپ کی گواہی دینی ہے، اسی ہاتھ نے، انہی آنکھوں نے، اسی زبان نے۔ اللہ اکبر۔ ان کا بہت بڑا قرض ہے۔ اللہ سائیں نے آپ کو ہاتھ اس لیے تھوڑی دیا ہے کہ آپ اس کو ظلم کے لیے بھیجیں۔ اپنی اسی زندگی میں اس الغفار کے سامنے اسی ہاتھ کی جو ہے وہ بخشش مانگ لیں تاکہ یہ آپ کے خلاف صحیح گواہی دے کہ میرے کریم تو نے مجھے ہاتھ مدد کے لیے دیے تھے، سبحان اللہ۔ میں بھول کر اس کو ظلم میں اٹھا بیٹھا ہوں، میں اپنے ہاتھوں کے بہاف پہ تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ واہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، دل تو نہیں کر رہا کہ یہ سیگمنٹ میں ہم خداحافظ کہیں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا، بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، اس جانب تصدق رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے، ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور ان کے ساتھی ہیں جی محمد عدیل احمد اور محمد فریاد صاحب۔ بہت شکریہ نشریات کا حصہ بننے کے لیے، اور آپ آغاز کریں گے حمد باری تعالیٰ سے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ قلندروں اذان لا الہ الا اللہ، سرور زندہ دلاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ
دے گا امان لا الہ الا اللہ بتوں سے دے گا امان لا الہ الا اللہ بنا وظیفہ جان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور شعر دیکھیے یہی ہے میرا پتہ لا الہ الا اللہ یہی ہے میرا پتہ لا الہ الا اللہ یہی ہے میرا نشان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. رمضان پاکستان رمضان پاکستان. جی خواتین و حضرات، رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات میں ہوں آپ کی میزبان سندس جمیل اور میرے ساتھ موجود ہیں یاسر قریشی صاحب. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم اپنے موضوع کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. نشریات کے آغاز میں بھی ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ آج کا دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج نواسہ رسول سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولادت کا آج دن ہے. اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے
اور ہم کیسے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں تاکہ اپنی رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لیں. یہ تمام باتیں ہم اپنے معزز مہمانوں سے جاننے کی کوشش انشاءاللہ کریں گے. جی میری جو پہلی مہمان شخصیت ہے سیالکوٹ سے خاص طور پہ تشریف لے کے آئے ہیں, معروف مذہبی اسکالر ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ نشرات کا حصہ بننے کے لیے. خواتین حضرات, اگلی مہمان شخصیت, اور بہت اچھا لگتا ہے کہ پاکستان کے مختلف شہروں سے ہمارے اپنے شہر ہیں, کراچی سے تشریف لے کے آئے ہیں جی مولانا محمد نقی مہدوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک اور پرائیویٹ چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں, تو معروف مذہبی اسکالر تو ہیں ہی ہیں, لیکن ان کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا. مولانا تقی مہدوی صاحب, سر خوش آمدید. آپ کو بھی, دونوں مہمانوں کو بہت بہت خوش آمدید پاکستان ٹیلی ویژن کے لاہور اسٹوڈیوز میں. اور بہت ہی خوبصورت موضوع آج کا, وہ شخصیت کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی کہ یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے. تو ہمارے لیے ظاہر ہے ان کی جو اہمیت ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نواسے, اور ان کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کا نام بھی رکھا. تو اگر ہم گفتگو کا آغاز بھی ان کی پیدائش سے ہی کریں, تو کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حیات پر آج ہم ذرا روشنی ڈالیں اور ذرا سیکھیں ان کی حیات سے, کچھ ان کے فضائل کے اوپر گفتگو ہو. ان کی پیدائش سے ہی اگر شروع کریں علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لخمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. جناب سیدہ زہرا کا پہلا پھول حسن, سبحان اللہ. جناب سیدہ زہرا کا پہلا پھول حسن, علی کا لخت جگر نقشہ رسول حسن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سکونت اس کو ہی ساجد ملے گی جنت میں, سکونت اس کو ہی ساجد ملے گی جنت میں, وہ خوش نصیب کریں گے جسے قبول حسن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت امام حسن مجتبیٰ شبیہ مصطفیٰ علیہ السلام وہ ہستی کامل ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, جن کی پاکی اور طہارت کی گواہی کسی بندے نے نہیں دی, خالق لم یزل نے خود عطا فرمائی. اور جن کے ساتھ محبت, پیار, ان کی غلامی, ان کی اطاعت اور ان کی عزت و عظمت و نصرت کا پیغام بھی کوئی شخصی نہیں ہے. خالق لم یزل نے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب کے اندر فرمایا, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. یہ دونوں چیزیں جو ہیں, یہ اہل ایمان مومنین جو مسلمان ہیں, بندہ مومن ہے, اس کے لیے ان کی محبت ذریعہ نجات ہے. بے شک, بے شک. حضرت امام حسن مجتبیٰ شبیہ مصطفیٰ علیہ السلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پہلے نواسے ہیں. جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لخت جگر, کہ جن کی آمد سورہ کوثر کی تفسیر ہے. سبحان اللہ. جب لوگوں نے تانا دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تو اولاد نہیں ہے, تو خالق لم یزل نے انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو اس کے بعد جناب سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. اور یہ وہ شہزادہ رسول ہیں کہ جن کے کانوں میں آذان, سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اطلاع دی گئی کہ حضور شہزادہ کی جو ہے آمد ہوئی ہے, تو حضور تشریف لائے ہیں ید اللہ کے ہاتھوں میں میرے کریم نے اٹھا کر, وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی زبان حق ترجمان سے آپ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر کہی. سبحان اللہ. اور پھر حضور نے اپنے لعاب دہن کی گٹی عطا فرمائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یاسر بھائی, اس سے بڑا کیا اعزاز ہے بے شک, بے شک. کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں کوئی 30 سال کی عمر میں آتا ہے, کوئی 40 سال کی عمر میں آتا ہے, کوئی 100 سال کی عمر میں آتا ہے. شہزادہ امام حسن مجتبیٰ شبیہ مصطفیٰ وہ ہستی کامل ہیں کہ جن کی ولادت ہی آغوش مصطفیٰ میں ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اور جن کا نام حضور نے حسن رکھا, اور کائنات میں اس سے پہلے حسن نام نہیں کسی کا رکھا گیا. اللہ اکبر. یہ بات بڑی توجہ طلب اللہ ہے. اکبر. کائنات میں یہ پہلا نام جناب حسن کا حسن رکھا گیا. ماشاء اللہ. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو میرے اور آپ کے لیے پیغام عطا فرمایا وہ کیا ہے
فرمایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جو ان سے محبت کریں اے اللہ ان کو اپنا محبوب رکھ۔ واہ، اب یہ جملے بڑے توجہ طلب ہیں، میں اپنے ناظرین کو آپ کے توسط سے بتانا چاہوں گا، یہ پاکستان ٹیلی ویژن کا اعزاز ہے کہ ہمیشہ سے ہی اس نے ایسی ہستیوں جو قدسی صفات ہستیاں ہیں ان کے اذکار کو سعادت سمجھا ہے، ٹھیک، اور ہر وقت پہ اس کو جاری رکھا گیا۔ اب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، عرض کی بارگاہ لم یزل میں مالک میں اس سے پیار کرتا ہوں، یعنی امام حسن حضور کے محبوب ہیں، یا اللہ تو بھی اس کو اپنا محبوب رکھ۔ سبحان اللہ، امام حسن اللہ کے محبوب ہے، ٹھیک، اور یا اللہ قیامت تک کے لیے جو ان سے محبت کرے واہ واہ اس کو بھی اپنا محبوب رکھ، واہ، یعنی یہ بھی اللہ کے محبوب ہیں اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن مجتبیٰ جو ہیں یہ شبیہ مصطفیٰ ہیں، سید الاسخیاء ان کا لقب ہے، ٹھیک، شبیہ مصطفیٰ، آپ کا چہرہ انور، سینہ مبارک حضور کے مشابہ، سبحان اللہ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پرملال کے بعد صحابہ کرام دور دراز سے تشریف لے کر آتے، حاضر ہوتے اور امام حسن مجتبیٰ کے چہرے انور کی زیارت کرتے، سبحان اللہ، کہ جب ان کی زیارت کرتے ہیں تو حضور کا چہرہ انور سامنے آ جاتا ہے، سبحان اللہ، اور پھر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں نا ہمارے ہاں اکثر مزاج ہے ہم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا اکٹھا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک، ٹھیک، لیکن امام حسین علیہ السلام 1 سال بعد تشریف لائے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو 1 سال ہے واہ واہ واہ، وہ امام حسن مجتبیٰ کو ہی حضور کی گود میں نصیب ہوا، سبحان اللہ، اور ہمہ وقت حضور انہی کو دیکھتے ہیں، انہی سے محبت کرتے ہیں، انہی سے پیار کرتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا شہزادہ سید ہے اور یہ صلح و امن کا تاجدار ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں 2 چیزیں ہیں، جہاں جو ہے ہمیں امت کے معاملات نظر آئیں تو وہاں امام حسن کا جو اسوہ ہے اس کو یاد کیا جائے، سبحان اللہ، اور جہاں حق کے سامنے ڈٹ جانے کی ضرورت پیش آئے وہاں امام حسین علیہ السلام کو اسوہ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ واہ واہ، واہ، یہ دونوں، ایک امام حسن ہے اور دوسرے امام حسین ہے، حضور کے اپنا چہرہ انور کے مشابہ شبیہ رسول امام حسن ہے، اور پھر نیچے والا حصہ جو نچلا دڑ ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا حضور کے مشابہ ہے۔ سبحان اللہ، اب یہ 2 چیزیں حسن اور حسین کو دیکھیں تو مصطفیٰ نظر آتے ہیں، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، امام حسن مجتبیٰ شبیہ مصطفیٰ آپ کی ولادت باسعادت امام ابو یوسف نبہانی علیہ رحمہ، اور اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی بے شمار کتب میں یہ بات موجود ہے، اور چونکہ ہجری سن کا جو تھوڑا سا 2-3 روایات ملتی ہیں، لیکن اصح قول یہ ہے کہ 15 رمضان المبارک ٹھیک، آج کا جو دن ہے یہ اتنی خوشیوں والا دن ہے، ہم اپنی سالگرہ برتھ ڈے پر خوش ہوتے ہیں، لیکن آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن پہ اللہ کے رسول خوش ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، جناب سیدہ خاتون جنت خوش ہو رہی ہیں، سبحان اللہ، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا خوش ہو رہے ہیں، اور اس دن پہ ہمارے لیے بھی، ہمارے ناظرین اہل ایمان مسلمانوں کے لیے لازم یہ ہے کہ ہم بھی خوشی کا اظہار کریں۔ بے شک، مہدوی صاحب آپ سے سوال میں یہ کروں گا، اب ہم نے بڑی خوبصورت ہم نے ان سے سنا کہ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نقشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اگر بچپن پر نظر ڈالیں تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت ان کے اوپر، اور تو بچپن میں کیا ان کی عادتیں تھیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک عظیم ہستی تھے تو وہ تو بچپن سے ہی ان کی کردار سازی جو کر رہے تھے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان کی والدہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو آپ ذرا ان کی بچپن پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کر میں اس بچپن کی حالات کی طرف آ جاؤں گا کہ ہم جتنے بھی فضائل سنتے ہیں یا تصور کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی یا امام حسین علیہ السلام کی، کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، الحسن منی وانا منہ، یا الحسن والحسین امامان قاما او قاعدہ،
یا آئے تطہیر کا نازل ہونا، آئے مباہلہ کا نازل ہونا، آئے مودت کا نازل ہونا، سورہ دہر کا نازل ہونا، سورہ کوثر کا نازل ہونا، یہ جتنے بھی فضائل ہیں یہ صرف 7 برس کی عمر میں امام حسن علیہ السلام کو نصیب ہو گئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہیں. تو انسان تو ہم اپنی بات کریں کہ میں اگر 60 سال کا بھی ہو جاؤں، 70 سال کا بھی ہو جاؤں، تو کوئی ضمانت نہیں ہے کہ میں جنتی بھی ہوں گا یا نہیں ہوں گا. اور یہ 7 برس کے بچے تھے، ان کو ضمانت مل گئی کہ آپ جنتی نہیں ہیں، جنتیوں کے سردار ہیں. اور اسی کمسنی کے عالم میں آپ کے لیے سورہ دہر کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. آپ خود بھوکے رہتے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ کا بھوکا رہنا سمجھ میں آتا ہے، حضرت فاطمہ زہرا کا بھوکا رہنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ان بچوں کا اس طریقے سے خود بھوکا رہنا اور پھر سائل کو دے دینا اور 3 دن تک مسلسل دے دینا، جو رمضان کے روزے رکھنے والے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ افطار میں خاص طور پہ بچوں پر توجہ دی جاتی ہے کہ بچوں کے لیے بہترین افطاری پکائی جائے، جو کچھ ہو بچوں کے لیے ہو. اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ بچے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ سائل خالی ہاتھ نہ جائے. انہوں نے اپنا حصہ بھی سائل کے حوالے کر دیا. تو جتنے بھی فضائل ہیں اسی عمر کے اندر ہیں. اب اس کے اندر کیا کیا ان کو کرامات ملی اور کیا کیا نصیحتیں خود ان کے والدین کی طرف سے اور آباء و اجداد کی طرف سے نصیب ہوئی اور انہوں نے کس طریقے سے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، اس کے چند نمونے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا جو آپ سوال فرما رہے تھے. کہ بچپن میں جاتے ہیں سرکار امام حسن مجتبیٰ مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد سے لوٹ کر جب گھر پر آتے ہیں تو اپنے والد گرامی سے عرض کرتے ہیں کہ اے مادر گرامی، آج میں نے رسول اللہ کی زبانی یہ آیہ قرآنی سنی ہے، اور آ کر اس کی تلاوت کرتے ہیں. جیسے ہی سناتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی مرتضیٰ گھر پر تشریف لاتے ہیں تو سیدہ کائنات بیان فرماتی ہیں کہ آج یہ آیت میرے بابا میں تلاوت کی تھی. کہا کہ ہاں بالکل یہ آیت تھی، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہے؟ کہا حسن یاد کر کے آئے تھی اور مجھے آ کر سنا کر گئے. اور پھر حضرت سیدہ کائنات کی جو محبت ہے اسی بچپن میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے. کچھ اشعار ایسے ہیں کہ جو ہمیں ملتے ہیں روایات کے اندر. دیکھیں عام طور پر ماں اپنے بچوں کو پیار سے پکارتی ہے اور کچھ لوریاں سناتی ہے، لیکن لوریوں کے اندر بھی اگر تربیت کی بات ہو جائے تو کیا ہی کہنا. امام حسن مجتبیٰ کو اپنے سینے سے لگاتی ہیں، روایتی کہتی ہے کہ پھر اچھالتی ہیں اور پھر سینے سے لیتی ہیں، پھر اچھالتی ہیں اور سینے سے لیتی ہیں اور کچھ اشعار پڑھتی جاتی ہیں. فرماتی جاتی ہیں کہ اشبہ اباک یا حسن واخلع عن الحق الرسن وعبد الہا ظلمنا ولا توالی ذل احن. اے بیٹا حسن اپنے بابا جیسا بننا. واہ واہ واہ، یہ کتنی بڑی تربیت ہے. ہمارے یہاں ماں عام طور پر بچوں کو، مجھے معاف کیجیے گا میں اپنی بہنوں سے جو ہے ورڈز کر رہا ہوں، کہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ بیٹا باپ کی طرح نہیں بننا ہے تمہیں، بڑا آدمی بننا ہے. سر پھر وہ باپ بھی تو ویسے نہیں نہ ہوتے. ہاں لیکن ایک احترام کی فضا قائم کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم رسپیکٹ دیں گے اپنے اسپاؤس کو تو پھر وہ خود بھی محسوس کرے گا کہ اس کی بھی ایک رسپیکٹ ہے اور وہ مدر کو بھی دے گا، فادر کو بھی دے گا. لیکن اگر ہم نے خود یہ رسپیکٹ کا جو حصہ ہے وہ توڑ دیا تو پھر وہ ہر جگہ پر ڈس رسپیکٹ دکھائے گا. تو سب سے پہلے یہ چیز کہ اپنے بیٹا بابا جیسا بننا. دوسری چیز واخلع عن الحق الرسن، اور حق کے اوپر اگر رسن بن جائے تو وہ تمہیں کھولنی ہے، تمہیں حق کا اعلان کرنا ہے. وعبد الہا ظلمنا، اور اس معبود کے سامنے جھکنا ہے جو نعمتیں دینے والا ہے. سبحان اللہ. اور ولا توالی ذل احن، اور دوستی کرنا تم ہر ایک کے ساتھ بچپنا ہے دوستی کرنا، لیکن جو کینہ رکھنے والا ہو اور اپنے اندر بغض اور عداوت رکھنے والا ہو اس سے دوستی نہ کرنا. اللہ اکبر. کتنے خوبصورت درس ہیں کہ جو اسی عمر کے اندر دیے جا رہے ہیں. اور پھر امام حسن مجتبیٰ دنیا کی کیسی اصلاح کرتے ہیں اسی عمر کے اندر جو ابھی 6-7 برس کی ہے، کہ جب آتے ہیں مسجد کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک بوڑھا صحابی ہیں، وہ وضو تو فرما رہے ہیں لیکن شاید بڑھاپے کی وجہ سے صحیح یاد نہیں رکھ پائے کہ کس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے. تو اب ان کی اصلاح بھی کرنی ہے لیکن ہے خود چھوٹے، وہ بڑا ہے کہ جس کی اصلاح کی جائے، تو کیسے اصلاح ہوگی؟ اپنے بیٹے اپنے بھائی حسین کو ساتھ لیا اور کہا کہ ہم چلتے ہیں اس سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. کہا کہ اے شیخ آپ ہم دونوں کا وضو دیکھیے اور دیکھیے ہم دونوں میں سے کون صحیح وضو کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور دونوں شہزادوں نے وضو کیا. سبحان اللہ. اور جب دونوں شہزادوں کا وضو مکمل ہوا تو وہ شیخ کہنے لگا کہ تم دونوں کا وضو صحیح ہے، میرا وضو غلط تھا. کیا کہنے. اور اس طریقے سے خوبصورت انداز میں انہوں نے نصیحت فرمائی. سبحان اللہ. تو بچپن ہے کیا کہنے. اور قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. ایک طرف سے قرآن کریم نے یہ کہا ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے کہ تم میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے. لیکن مباہلہ کے میدان میں جب بات آتی ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے تو بیٹے کب بنتے ہیں کہ جب انسان باپ ہو. ٹھیک. تو کہا کہ ہم مباہلہ کے میدان میں اپنے بیٹوں کو لے کر آ رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوگا کہ ابھی تو کہا تھا قرآن کریم نے کہ یہ باپ نہیں ہے کسی کے بھی،
یہ کون سے بیٹے ہیں؟ تو خود قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. یہ محمد مصطفیٰ کسی مرد کے باپ نہیں ہے لیکن یہ خاتم النبیین ہیں اور رسول اللہ ہیں. تو اس کا مطلب جو میدان مباہلہ میں بچے جا رہے ہیں وہ رسول کے بچے ہیں, وہ محمد کے بچے نہیں, وہ خاتم النبیین کے بچے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں. یعنی ذات محمد مصطفیٰ ان ساری چیزوں سے آ رہی ہے. وہ پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول تھے, پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی تھے. یہ نبوت کے بچے ہیں جو میدان مباہلہ کے اندر جا رہے ہیں. اور اس کمسنی کے عالم میں انہوں نے جو میدان مباہلہ میں تشریف آوری کی, تو اس کے بعد قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ہم یہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے. تو اس پورے پنڈال کے اندر اور پورے مجمع کے اندر جو جھوٹوں کے مقابلے پر لعنت بھیجنے کے لیے گیا ہے, جو مباہلہ کے میدان میں عیسائی جو سامنے تھے ان کے مقابلے پر جو لعنت بھیجنے کے لیے گیا ہے, وہ کتنے سچے ہوں گے, کتنی ان کی زبان پاک و پاکیزہ ہوگی کہ صرف انہی کا انتخاب کیا گیا کہ یہ ہیں کہ جو اہلیت رکھتے ہیں کہ جھوٹوں کے مقابلے پر لعنت بھیجیں. اور پھر سامنے سے عیسائی جو راہب تھے وہ پہچان گئے اور انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں, ہاذہ الوجوہ, میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو حکم کریں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے تو وہ ہل جائے گا. یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف ایک چہرے کو دیکھ رہا ہوں, کہ نہیں میں ان سارے چہروں کو دیکھ رہا ہوں. اس کا مطلب سبھی کے چہروں سے ایک خاص نور طاری تھا کہ ان کے نور سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ سب گویا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتو نظر آتے ہیں, یہ انہی کا سایہ نظر آتے ہیں, یہ انہی کی شبیہ نظر آتے ہیں. اسی لیے کئی مرتبہ فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین, کبھی فرمایا حسن منی وانا من حسن, کبھی فرمایا کہ علی منی وانا من علی, کبھی فرمایا فاطمہ بضعۃ منی. یہ میرے جز ہیں, یہ جز رسالت ہیں, یہ جز نبوت ہیں کہ جو میدان مباہلہ کے اندر آئے. تو میدان مباہلہ کی بات ہو, آیت تطہیر کی بات ہو, جب آیت نازل ہوتی ہے تو ان کی طہارت کا حکم دیا گیا کہ یہ پاک و پاکیزہ ہیں, ان سے ہر طرح کا رس اور نجاست ساری چیزیں ان سے دور ہیں. اور ایسی دور ہیں کہ ابھی جو ولادت کی تاریخ ہے 15 رمضان المبارک, سرکار حسن مجتبیٰ کی تشریف آوری ہوتی ہے اس دنیا میں. ٹائم بیان کیا گیا ہے روایت کے اندر کہ ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان یہ ولادت کا واقعہ پیش آیا ہے. لیکن حضرت سیدہ کائنات جو مادر گرامی ہیں, انہوں نے نماز ظہر بھی پڑھی اور نماز عصر بھی پڑھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اس بات کو وہ افراد محسوس کریں گے کہ جنہیں معلوم ہے کہ ولادت کے بعد یہ حکم منع ہو جاتا ہے, لیکن یہ چونکہ بیوی وہ ہیں کہ جو بطول ہیں, عذرا ہیں, طاہرہ ہیں, مطہرہ ہیں, پاک و پاکیزہ ہیں, تقیہ ہیں, نقیہ ہیں, تو ان کے یہاں جب ولادت ہوتی ہے, تشریف آوری ہوتی ہے, تو ان کی نہ نماز ظہر جاتی ہے نہ ان کی نماز عصر. کیا کہنے, کیا خواتین و حضرات, بہت ہی خوبصورت محفل کا خاص طور پہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی سحری نشریات میں اہتمام کیا گیا ہے, اور ہم فیض یاب ہو رہے ہیں اپنے معزز مہمانوں کی گفتگو سے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, لیکن اس وقت ہم تصدق بھائی کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کون سا کلام پیش کریں گے؟ میں حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بسم اللہ. بڑا خوبصورت کلام ہے, اس کے چند اشعار. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. آؤ در زہرا پر پھیل
پھیلائے ہوئے دامن لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو کیا حیرت بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے اور محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر آقا جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے رمضان پاکستان رمضان پاکستان خواتین و حضرات ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات میں ہوں آپ کی میزبان سندس جمیل اور پی ٹی وی لاہور سینٹر سے براہ راست یہ نشریات جو ہے آپ کو دکھائی جا رہی ہے پیش کی جا رہی ہے اور اس وقت ہم سحری کر چکے ہیں لیکن سحری کا ٹائم لاہور میں ابھی ہے اور معزز مہمان جو ہیں وہ سحری بھی کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ چائے کا انتظار بھی ہو رہا ہے چائے کے بغیر جو ہے نا مجھے لگتا ہے سحری ادھوری رہتی ہے اوور ڈو نہ کریں اعتدال کے ساتھ زندگی گزاریں اور کھانے پینے کے معاملے میں بھی آپ میانہ روی اختیار کریں گے تو اس کے پازیٹیو اثرات ہی آپ کی شخصیت پہ آئیں گے اور اس وقت کچن کے سیگمنٹ میں ڈاکٹر ہنا انیس ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ الحمدللہ بالکل اچھا ڈاکٹر صاحبہ اتنی اچھی اور سگڑ ہیں کہ جو آج بنانے والی ہیں یہ انہوں نے پہلے ہی ابالنے کے لیے رکھ دیا بالکل ایسا ہے یہ آج جو میں بنانے والی ہوں نا اس کو میں 7 ونڈرز اوٹس کہتی ہوں کیونکہ اس میں 7 خوبیاں ہیں اور 7 انگریڈینٹس ہیں یعنی انگریڈینٹس بھی اس میں 7 ہیں خوبیاں بھی اس کی 7 ہیں ویسے تو خوبیاں 7 سے زیادہ ہیں تو اس کو میں 7 ونڈرز اوٹس کہتی ہوں تو ڈاکٹر صاحب یہ دلیا بن رہا ہے یا یہ کیا پورج بن رہا ہے یہ دلیا جس کو ہم انگلش میں پورج کہتے ہیں اور یہ اوٹس سے بن رہا ہے یعنی جو سے اور اسٹیل کٹ جو کہ ہمارے سادہ پنسار کی دکان پہ جو جو کا دلیا کٹاوا پساوا دلیا ملتا ہے اس سے بن رہا ہے آپ چاہیں تو اس کو کوئک
एक ओट से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर स्टील कट से बनाएंगे, जो कटे हुए पिसे हुए दलिया होता है, उससे बनाएंगे तो ये और ज़्यादा फाइबर वाला बिल्कुल होगा। सही। डॉक्टर साहब, इसमें आपने दूध डाल दिया? मैंने दूध डाल दिया है पकने के लिए, 1 गिलास दूध डाला है और इसमें 5 चम्मच दलिया डाल के इसको पकने के लिए रख दिया है। 2 इंग्रेडिएंट इसमें डल गए। थर्ड इंग्रेडिएंट इसमें डलेंगे 3 अदद अखरोट हैं कटे हुए। ठीक है, सारे डाल दिए। इसमें कुछ 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ये कोकोनट है। ठीक है, नारियल आ गया। नारियल डल गया। अच्छा डॉक्टर भाई, ये तो आपकी हमारी मर्जी है ना, अगर मुझे ज्यादा बादाम पसंद है या ये आपकी मर्जी है, कोई भी 2 किस्म का इसमें ये वाला फ्रूट डलेगा, ठीक है ना। अब इसमें है ना, आपने थोड़ी सी किशमिश डाली है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि किशमिश आपका एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, विटामिन सी है, तो इसके साथ, इस प्रोटीन के साथ, क्योंकि ये प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट है, तो इसके साथ मैं किशमिश ज़रूर डालूंगी। और जो किशमिश का जायका है ना सुंदर, वो इसके साथ बहुत ही ब्लेंडेड और बहुत ही जायका उसका मज़ेदार लगेगा। लेकिन ये काली वाली किशमिश नहीं, हमने दूसरी ये ग्रीन वाली। आपके पास काली हो, ग्रीन हो, जो भी हो, आपकी इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसका टेस्ट अच्छा आना चाहिए। मैं बनाती हूँ, आप इसको देखिए बनाएं। अगर ये थोड़ा ड्राई होने लगे ना, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। आप ये चेक तो मुझे भी आता है भाई। चलिए, अच्छा जी, साथ एक्सपर्ट हो गई हैं। अच्छा, जब ये थोड़ा सा पक जाएगा, सारी चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स इसमें ना अच्छे से इसके इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे सारे, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। आपको थोड़ा सा इसको मीठा ऐड करना हो तो इसमें हल्का सा आपने शहद डालना। हिला दीजिएगा जरा, ये भी मैं डाल ही दूँ। शहद डाल देना होगा। हाँ, 1 टीस्पून आपने डाल देना होगा, ठीक है ना। अब इसके फ़वाइद बताइएगा प्लीज़। इसके फ़वाइद हैं, सबसे पहले तो ये आपकी हार्ट हेल्थ, आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपका कोलेस्ट्रॉल आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे लाएगा, क्योंकि इसमें सारे गुड फैट्स मौजूद हैं। ओट्स मौजूद है, क्योंकि ओट्स एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो वो आपका फाइबर उसमें हाई इन फाइबर है। तो आपके जितने भी प्लाक जमे हुए होते हैं ना, आपके हाई कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में जमा हुआ होता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करेगा। फाइबर को मैंने मिक्स किया, मैंने भी किशमिश जो बताया विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से, तो वो आपकी आर्टरीज को करेगा क्लीन। अब इसमें मौजूद हैं वॉलनट्स। वॉलनट्स आपकी हार्ट हेल्थ के लिए कितने अच्छे हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस हो गए, विटामिन B3 और B6 और B9 मौजूद हैं, तो ये आपके हार्ट हेल्थ के हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ठीक कर देगा। आपकी बोन हेल्थ के लिए इतना अच्छा है। आपकी आई हेल्थ के लिए, यानी जिनको आँखों में थोड़ी सी वीकनेस, B9 में थोड़ी सी कमज़ोरी हो रही है, उनके लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों की आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। प्रेग्नेंट औरतें ले सकती हैं, उनको बूढ़े अफराद ले सकते हैं। यानी एक फुल मील है ख़वातीन नौज़ाद के, अगर आप इसको सहरी में इस्तेमाल करेंगे, एक तो पूरा दिन एनर्जी से भरपूर गुजरेगा। और नॉर्मल दिनों में भी, यानी इंशाल्लाह जब ये बाबरकत महीना ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद भी नॉर्मल दिनों में भी आप इसको नाश्ते के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको, ये 7 बीमारियों का इलाज है, जिसमें मैं आपको कह दूं कि अगर आप इसको 7 बीमारियों का इलाज बना के खाएंगे ना, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, आपके है ना सारे से, आपके आई हेल्थ, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ऑल इन वन देखें, ऑल इन वन, एक पोरेज में, एक दलिये में। अब अच्छा, और अगर लेकिन ये रोज़ खाना है, रोज़ खाना। अच्छा, और मैं आपको ये भी बताती चलूँ, अगर आप चाहें तो इसमें ऊपर सजा के कटे हुए फल, जिसमें स्ट्रॉबेरीज या केले, ताकि जरा और कोई भी एक फल, ठीक है। अच्छा, इसको बहुत सारे फल इसमें नहीं डालने, क्योंकि ऑलरेडी हमने ड्राई फ्रूट डाल दिया है ना। अच्छा, अगर फल डाल रहे हैं तो फिर शहद नहीं डालेंगे। ये आपने बैलेंस रखना है कि ऐसा ना हो कि फल भी डाल रहे हैं और शहद भी डाल रहे हैं। आपने फल अगर डाल देना है तो आप शहद बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि फल अपनी मिठास रखता है, तो 2 चीज़ों को कंबाइन नहीं करेंगे। लेकिन चीनी नहीं आपने डालनी, चीनी बिल्कुल शहद डालनी। चीनी बिल्कुल, शहद का भी ताज़ा और खालिस होना बहुत ज़रूरी है, कि आपने खालिस शहद लेना है, ठीक है। तो ये आप इसकी पहचान होती है। और थोड़े से बादाम आप चाहें तो डाल सकते हैं, हमारे पास मौजूद है, हम डालेंगे, वो मैं एंड में डालूंगी। डॉक्टर साहब, अब थोड़ी सी टिप ऑफ द डे, जो आप टिप्स बताती हैं, जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हमारे शो में आए, वो जब टिप्स बताते हैं तो बड़े वो मुफीद मशवरे होते हैं, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करना चाहें, मैं इसको तब तक डिश आउट करती हूं। मैं ये कहूँगी कि क्योंकि अब हम हाफ रमज़ान गुजार चुके हैं, बहुत सारे लोग मुझे ये शिकायत करें कि बदहज़मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा डकारें आ रही होती हैं उन्हें, जैसे ही वो रोज़ा अफ्तार करते हैं और उसके थोड़ी ही देर बाद उन्हें डिस्कम्फर्ट फ़ील हो रहा होता है। तो पुदीना ले लें, बड़ी इलायची ले लें और सौंफ को हल्का सा तवे में रोस्ट कर लें। रोस्ट करने के बाद इसको पुदीने के पत्ते के बीच में कुछ इलायची, बड़ी इलायची के 7 से 8 अदद दाने, 1 चुटकी सौंफ रख के चबा लें, आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा के खाएं।
فوراً اس کے اوپر پانی نہیں پینا آپ نے. یہ عمل 2 دفعہ کرنا ہے آپ نے, یعنی 1 دفعہ چبا کے کھایا, 5-7 منٹ بعد دوبارہ چبا کے کھایا. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو گیس اور ایسیڈیٹی اور متلی اور اس طریقے کی فیلنگ, ڈسکمفرٹ فیل ہو رہا ہے نا, وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ آپ ٹرائی کریں, دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. بالکل صحیح. یہ جی شاہکار تیار ہے. ارے واہ, آپ نے تو ڈیکوریٹ بھی کر دیا. میں اس میں بہت اچھی ہوں, پکانے میں اتنی اچھی نہیں, لیکن خواتین حضرات ابھی میرے اندازے کے مطابق اس کو بھی اور پکنا ہے, لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم محدود ہوتا ہے تو ایک صرف کوئک ہم نے ریویو آپ کو دیا. میرے اندازے کے مطابق اس کو کم سے کم بھی نہیں تو 10 منٹ اور آپ پکائیں تاکہ یہ تھوڑا تھک اور گاڑھا ہو جائے اکارڈنگ ٹو یور نیڈ. ہاں ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. اب یہ دیکھیں یہ ایک کمپلیٹ میل ہے. یہ آپ سحری میں کھائیں گے اور جب رمضان شریف ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ یہ بریکفسٹ میں کھائیں گے. اسپیشلی وہ لوگ ضرور کھائیں گے جو کہ اپنی مسل ہیلتھ کے لیے بھی ہیں, اور یہ سیل ریپیئر, ہماری باڈی سیل سے بنتی ہے نا, سیل بلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس سیل ریپیئر کرنے میں یہ میل بہت مددگار ہے. اور خواتین حضرات رات کو جب آپ سوتے ہیں تو آپ کے گروتھ ہارمونز ایکٹیو ہو جاتے ہیں, تو جتنا ہو سکے جلدی کھا لیں اور اس کے بعد تھوڑا سا واک کر لیں, ڈائریکٹ سویا نہ کریں, وہ اس کی وجہ سے بھی ڈائجیشن پرابلمز ہوتے ہیں. بالکل یہ بات بہت اچھی ہے. گروتھ ہارمون ایکٹیو ہوتے ہیں جب آپ فاسٹنگ موڈ میں ہوتے ہیں. رمضان یہ جو آیا ہے, جو ہم اتنے لمبے فاسٹ میں ہوتے ہیں اور ہمیں انرجی جتنی آ رہی ہوتی ہے نا روزے میں, تو یہ اسی لیے آ رہی ہوتی ہے کہ ہماری گروتھ ہارمون اس وقت ایکٹیو ہوئے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ, جیتی رہیں, خوش رہیں, اینڈ اٹ واز اے پلیجر. ہمیشہ کی طرح آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی یاسر. بہت شکریہ سندس, بہت شکریہ ڈاکٹر ہنا آپ کا بھی. خواتین و حضرات آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب یہ سیگمنٹ شروع ہوتا ہے تو سندس آغاز یہاں سے کرتی ہیں کہ ہم سحری کر چکے. تو ہم سے مراد اس میں ان کی بقلم خود ہی ہوتی ہے, بیکاز آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ان کی ہی سحری ہم سب میں سب سے باریک ہے. اور ویسے خیر میں نے دیکھا ہے کہ تقی مہدوی صاحب نے بھی مقابلہ کیا ہے ان کا کم سحری کرنے میں. میری سحری کا تو میں خیر کیا ہی کہوں, ہمیں ظاہر ہے وقت زیادہ لگتا ہے, پراٹھے کا کوئی ذکر نہیں. خواتین و حضرات جلدی سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج انتہائی سحر کے اوقات کیا ہیں مختلف شہروں میں. لاہور میں آج انتہائی سحر فقہ جعفریہ کے مطابق 4:18, فقہ حنفیہ کے مطابق 4:22, جبکہ اسلام آباد میں یہ اوقات ہیں فقہ جعفریہ کے مطابق 4:16 اور فقہ حنفیہ کے مطابق 4:23. پشاور میں آپ روزہ اختیار کریں گے فقہ جعفریہ کے مطابق 4:26 پر اور فقہ حنفیہ کے مطابق 4:29, جبکہ کوئٹہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے آج انتہائی سحر کا وقت ہے فقہ جعفریہ کے مطابق 4:49 اور فقہ حنفیہ کے مطابق 4:55. کراچی میں رہنے والے لوگ روزہ اختیار کریں گے فقہ جعفریہ کے مطابق 4:54 اور فقہ حنفیہ کے مطابق 4:58. یہ آپ نے ظاہر ہے کہ محسوس کیا ہے کہ ہم تمام صوبوں کے جو کیپٹلز ہیں اور جو پاکستان کا کیپٹل ہے اس کی بات کر رہے ہیں. جو باقی شہروں کے لوگ ہیں وہ بھی اپنے انتہائی سحر کے اوقات جانتے ہیں, اس کے حساب سے سحری تناول کیجئے, روزہ اختیار کیجئے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادات قبول کرے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی موجود ہیں ان سے گفتگو آج ہو رہی ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے. آج ان کا ولادت کا دن ہے, 15 رمضان المبارک. اور قادری صاحب ہم اگر اب گفتگو کو دوبارہ سے جوڑیں, بڑی خوبصورت ابھی تک گفتگو ہوئی ہے, میں بہت محظوظ ہو رہا ہوں اور نئی باتیں یقیناً سیکھنے کو ملتی ہیں. یہ بتائیے کہ ہم نے یہ بات کی کہ میرے آقا کو کتنی محبت تھی اپنے نواسوں سے, اور پھر سب سے پہلے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کچھ اس پر بھی روشنی ڈالیے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نانا سے کتنی محبت تھی, ان نواسوں کو اپنے نانا سے کتنی محبت تھی, اگر اس پر روشنی ڈالیں. جی بہت شکریہ یاسر بھائی, بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, ٹھیک, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. سبحان اللہ. میرے آپ کے لیے, تمام اہل ایمان کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, حضور کی اطاعت, حضور کی اتباع جو کہ جان ایمان ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. یعنی اہل ایمان کو فرمایا گا اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بنو تو فاتبعونی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو. سبحان اللہ. اب یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو حضور کی غلام ہیں, حضور کے امتی ہیں, حضور کا کلمہ پڑھا ہے. امام حسن مجتبیٰ شبیہ مصطفیٰ تو وہ ہیں کہ جن کو گٹی میرے حضور نے عطا فرمائی, جن کا نام سرکار نے رکھا,
جن کو چلنا انگلی پکڑ کر حضور نے سکھایا، سبحان اللہ، جن کو سونا حضور نے سکھایا، کیا بات، جو نبی پاک اپنا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ ہیں۔ 6.5 سال کی عمر پاک حضرت امام حسن علیہ السلام نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزاری۔ ٹھیک، 7 سال کی عمر مبارک جناب سیدہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ گزاری۔ ٹھیک، 37 برس کی عمر مبارک اپنے والد گرامی شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ گزاری۔ ٹھیک، اب یہ دیکھیں کہ ان کی تربیت کہاں سے آ رہی ہے۔ کیا بات، میں یہاں ایک حدیث مبارکہ بخاری و مسلم کی آپ کو سنا کے آگے چلتا ہوں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا عمر تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے؟ ٹھیک، عرض کیا مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، عزا اقارب سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ۔ حضور نے فرمایا اپنی جان سے زیادہ۔ اللہ اکبر، عرض کیا جان سے زیادہ نہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر عمر تمہارا ایمان نامکمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فوراً عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر ایمان کا تقاضا آپ کی محبت ہے تو پھر آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اب جناب امام حسن علیہ السلام جو کہ جان ایمان ہیں، ایمان جہاں سے چلتا ہے جن کے والد کل ایمان ہیں اور جو طہارت کے شہنشاہ ہیں کیا بات، اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مظہر اتم ہیں، اب اگر اہل ایمان حضور کے ساتھ ایسے محبت کرتے ہیں تو پھر امام حسن کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ کیا بات، کیا بات، بچپن سے لے کر تا دم وصال ساری زندگی آپ کے اندر جو صفات مومنین پائی جاتی ہیں کہ آپ نے اپنی ساری حیات طیبہ والذین یبیتون لربہم سجدا و قیامہ کا مصداق بن کر گزاری، تاتا جافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا و طمعا کا مصداق بن کر گزاری، اور ساری زندگی آپ نے الذین آمنوا وکانوا یتقون کے مطابق گزاری۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی آپ کا یہ عالم تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور حضور کے شہر مقدس کی حرمت کی خاطر آپ نے 6 ماہ خلافت پر جلوہ فگن رہ کر اس خلافت کو چھوڑ دیا اس امر پر کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے نانا جان کے دین کی حرمت خراب نہ ہو، اور میرے نانا جان کے شہر مقدس مدینہ النور کی جو حرمت ہے یہ پامال نہ ہو، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر دیکھیں ایک اور بڑی مزے کی بات یہ ہے، مروان جب اسی مسجد نبوی شریف میں جمعے کا خطبہ دیتا ہے اور وہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان 17 صفات میں شب و ستم کہتا ہے، اور پھر امام حسن علیہ السلام کو برا بلا کہتا ہے، وہ خطبہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن ان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ حجرہ سیدہ عائشہ میں بیٹھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر بیٹھ کر اندر بیٹھے رہتے تھے، باہر آ کر اس کو برا بلا نہیں کہتے تھے، اس لیے کہ حضور کے ممبر پہ بیٹھا ہے اور حضور کی کسی امر پر بھی اس مسجد کی توہین نہ ہو اور مقام جو ہے وہ پامال نہ کیا جائے۔ ٹھیک، اور پھر جب اقامت ہوتی تو آ کر یہ نماز میں شامل ہو جاتے۔ یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی کی وجہ سے ہے کہ جیسے مہدوی صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ 3 دن روزہ رکھتے ہیں اور وہ سائل آتا ہے، کھانا اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اب والدین حضرت مولا کائنات اور جناب خاتون جنت نے تو اپنے مقام کے مطابق کر دیا، لیکن یہ چھوٹے بچے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ محبت رسول کی وجہ سے، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ یہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت کی وجہ سے، حضور کی قربت کی وجہ سے، اور حضور کا اسوہ حسنہ لوگوں نے اسوہ حسنہ پڑھ کر اختیار کیا، لوگوں نے اسوہ حسنہ دیکھ کر اختیار کیا، لوگوں نے اسوہ حسنہ حضور سے سن کر اختیار کیا، لیکن یہ وہ ہیں کہ جن کے خون میں اسوہ رسول شامل ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر ایک بڑا خوبصورت شعر ارشاد فرمایا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. سبحان اللہ. اب ان کا جو نورانیت ہے، ان کے جو فضیلت ہے، ان کی جو عزت و عظمت ہے، وہ کسی کے سننے پر، کسی کے کہنے پر نہیں، وہ ان کے خون میں شامل ہے. کیا بات. تو اس لیے آپ کی ساری حیات طیبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گزری، حضور کی اطاعت میں گزری، حضور کی غلامی میں گزری، اور کیوں نہ گزرتی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. واہ واہ واہ. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ میں اور آپ پڑھ کر اپنے ایمان کو کامل کرتے ہیں. تو جو امام حسن ہو، جہاں سے ایمان چلتا ہے، جہاں سے لوگ جو ہے وہ ایمان کی خیرات لیتے ہیں، جہاں سے لوگ اپنے اسوہ رسول کی خیرات لیتے ہیں، جہاں سے محبت رسول کی خیرات ملتی ہے، جہاں سے عزت و عظمت و نصرت رسول کا پیغام ملتا ہے، اس امام حسن علیہ السلام کی جو اپنی حیات طیبہ ہے، اس کی شان اور مقام کیا ہوگا. بے شک. مولانا صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. یہ بتائیے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم اور ان کی جو اخلاق ہے، اب ظاہر ہے جو تربیت ہو رہی ہے، جس طرح سے ابھی قاضی صاحب بھی فرما رہے تھے، تو میں اگر اس حوالے سے ان کی شخصیت کو پڑھنا چاہوں تو ان کے علم کے بارے میں بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ہم نے کچھ پہلے عرائض بیان کیے تھے کہ بچپن ہی سے وہ زبان رسول سے قرآن کریم کو سن رہے تھے، اور نہ صرف یہ کہ سن رہے تھے بلکہ خود لعاب رسول کو چکھ رہے تھے. کیا بات. اور پھر اسی کے اندر جو پل رہے تھے، اس کے بعد اصلاح کس طریقے سے امت کی کرتے جا رہے تھے. تو آگے جا کر جوانی کے زمانے کے واقعے اس طرح سے ملتا ہے کہ حضرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں حاکم شام کی طرف سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ کچھ سوالات ہیں ہمارے، تو اگر آپ وہ عنایت کر دیں. سوالات بڑے سخت تھے، بڑے عجیب و غریب تھے. اچھا. کہا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ بتائیے کہ زمین کا آسمان سے فاصلہ کتنا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ مشرق کا مغرب سے فاصلہ کتنا ہے. ٹھیک. تیسرا سوال یہ ہے کہ حق اور باطل کا فاصلہ کتنا ہے. اللہ اکبر. اور چوتھا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسی سخت چیز ہے کہ جس سے زیادہ دنیا میں کوئی سخت چیز نہ ہو، لیکن ایک چیز اس سے زیادہ سخت ہو، اور اس سے بھی زیادہ کوئی دوسری چیز سخت ہو، اس سے بھی زیادہ کوئی تیسری چیز سخت ہو، یہاں تک کہ یہ سلسلہ آخر تک بڑھے. تو اس کے جوابات کیا آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ تو اس وقت حضرت امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں میرے بچے موجود ہیں، حسن و حسین، تم جس سے پوچھنا چاہو یہ سوالات پوچھ سکتے ہو. سبحان اللہ. وہ آیا دامان حضرت امام حسن مجتبیٰ کے اندر اور کہنے لگا کہ اے حسن مجتبیٰ، آپ مجھے ان سوالوں کے جوابات عنایت فرمائیے. کیا خوبصورت جوابات دیے. فرمایا کہ زمین سے آسمان کا جو فاصلہ ہے وہ مظلوم کی ایک آہ کے برابر ہے. اللہ اکبر. اللہ. ایک آہ نکلتی ہے، وہ زمین سے آسمان کا سفر کر لیتی ہے. کہا کہ جو حق اور باطل کا فاصلہ ہے وہ 4 انگلیوں کے برابر ہے. سبحان اللہ. جو تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے وہ حق ہے، اور جو کانوں سے سنا ہے وہ باطل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر آگے جا کے بیان فرمایا کہ جو مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے وہ ایک سورج کے سفر کے برابر ہے. ایک سورج سفر کرتا ہے، وہ مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے، اتنا فاصلہ ہے. پھر فرمایا کہ جو سخت چیز ہے، جو سخت ترین چیز ہے وہ پتھر ہے، لیکن اس سے زیادہ سخت چیز لوہا ہے جو پتھر کو بھی کاٹ دیتی ہے. اور لوہے سے زیادہ سخت چیز آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. اور آگ سے زیادہ سخت چیز پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتی ہے. اور پانی سے زیادہ سخت اور شدید چیز بادل ہے جو پانی کو بھی اٹھا لیتے ہیں. کیا بات. اور بادل سے زیادہ سخت چیز ہوائیں جو بادل کو چلاتی ہے. اور ہواؤں سے زیادہ سخت ہواؤں کا چلانے والا فرشتہ ہے. بھائی کیا کہیں. اور ہواؤں کے چلانے والے فرشتے سے زیادہ سخت ملک الموت ہے جو اس فرشتے کی بھی روح قبض کر لے گا. اور ملک الموت سے زیادہ سخت خود موت ہے جو ملک الموت کی بھی اوپر آنے والی ہے. سبحان اللہ. اور موت سے زیادہ سخت امر الہی ہے. ارے جو امر الہی اگر آ گیا تو اس کے بعد کوئی اور فیصلہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو اس سے بہت سارے پیغامات ملتے ہیں اسی ایک واقعے سے کہ کیا جوابات جو انہوں نے دیے ہیں اس کے اندر پیغامات ہیں، میسیجز ہیں. صرف ایسے نہیں ہے کہ ہم سائنس کی بات کریں اس کے اندر، نہیں، اس کے اندر اخلاقیات بھی موجود ہے، فلسفہ بھی موجود ہے، معاشرتی علوم بھی موجود ہیں. کبھی کبھار انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ تکبر کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے. نہیں، تمہارے اوپر بھی ایک موجود ہے، اس سے اوپر بھی ایک موجود ہے. اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم کے اوپر ایک دوسرا عالم پروردگار نے رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا علامہ ہو گیا ہوں، میں بہت بڑا مولوی ہو گیا، بہت بڑا مفتی ہو گیا ہوں. تمہارے اوپر بھی پروردگار عالم نے ایک عالم رکھا ہے، بلکہ حضور سرور کائنات کی دعاؤں میں سے ہے. کیا بات. جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. واہ واہ. حضور سرور کائنات سے زیادہ تو علم کوئی نہیں رکھنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ پروردگار میرے علم میں بھی اضافہ فرما. ٹھیک.
تو تکبر پروردگار عالم کو پسند نہیں. اور پھر جو آپ نے اخلاق کی بات کی تو اخلاق کا کیا کہنا ان کے. شام ہی سے ایک شخص آیا اور مدینہ کے اندر تلاش کر رہا تھا اور امام حسن علیہ السلام کو ڈھونڈ رہا تھا. بتایا گیا کہ یہ ہے حسن ابن علی. تو آ کر اس نے سب و شتم کرنا شروع کیا, جس طریقے سے ہمارے بھائی نے بھی بیان فرمایا کہ وہ چونکہ شام سے آیا تھا, جو تربیت اس سے ملی تھی اس اعتبار سے اس نے بری زبان استعمال کی. جب وہ سب کچھ کہہ چکا اور اپنی بھڑاس نکال گیا, اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے مسکرا کر سوال کیا, لگتا ہے تو مدینہ میں نیا آیا ہے اور یہاں پر مسافر ہے, تیرا یہاں کوئی آشنا رکھنے والا نہیں ہے, اگر تیری کوئی دوستی نہیں ہے تو میں تیرا دوست ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں پر اگر تجھے کوئی مکان دستیاب نہیں تو میرا مکان تیرے لیے حاضر ہے, اگر تیرے پاس کھانا نہیں ہے تو میرا دسترخوان تیرے لیے حاضر ہے, تیرا لباس ختم ہو گیا میرے پاس لباس موجود ہے. اور اس طریقے سے بیان کرنا شروع کیا. وہ دیکھتا حیران ہو گیا کہ میرے ذہن میں جو تصویر تھی حسن مجتبیٰ کی وہ تو کوئی اور تصویر بنائی گئی تھی. کیا اے حسن مجتبیٰ, خدا کی قسم میں جب نکلا تھا وہاں سے تو آپ میری نگاہ میں مقبوس ترین انسان تھے, اللہ اکبر, لیکن جب آپ سے ملاقات ہو گئی ہے تو آپ محبوب ترین انسان بن گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ اخلاق کریمانہ ہے آپ کا. حتیٰ بلکہ انسان تو انسان یہ بھی ملتا ہے کہ دسترخوان پر جب کبھی کبھار بیٹھے ہوتے تھے اور سامنے میں چونکہ روایت کا جملہ اس لیے معاف کی جگہ نام لینے میں مجبور ہوں کہ سگ آ جاتا تھا, کتا آ جاتا تھا, ڈاگ آ جاتا تھا, تو بعض ان کے جو اصحاب تھے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ذرا دور چلے جائے, کیونکہ ایک طرح سے خوفناک جانور بھی ہے اور مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک نجس جانور بھی ہے, تو تھوڑا سا دور کر دیا کرتے تھے. امام حسن روکتے تھے, منع فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ جو میں نوالا کھا رہا ہوں مجھے اس کی طرف پھینکنے دو, میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی کھائے. کیوں؟ پھر بیان فرماتے کیونکہ مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں اور خدا کی کوئی مخلوق مجھے دیکھ رہی ہو. کیا بات, کوئی انسان نہیں ہے, کوئی مخلوق دیکھ رہی ہو کہ جو دو آنکھیں رکھنے والی ہو. تو اس طریقے سے حتیٰ جانوروں کے لیے بھی عطا فرمایا کرتے تھے اور کئی سارے غلاموں کو صرف اسی کام کے اوپر آزاد کر دیا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ ایک غلام کو دیکھا جو اسی طرح سے کسی جانور کو کھانا کھلا رہا تھا. پھر آئے سوال کیا کہ یہ غلام کس کا غلام ہے. بتایا گیا کہ یہودی کا غلام ہے. اس یہودی کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس غلام کو خرید لوں. تو کہا کہ اے حسن مجتبیٰ, ہم آپ کو جانتے ہیں, آپ نے کون سی صفت دیکھی اس کے اندر. امام نے بیان فرمائی وہ جانوروں کو کھانا کھلاتا ہے. کہ میں نے آپ کے قدم کی تشریف آوری کے صدقے میں یہ غلام آپ کو ویسے ہی ہبا کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس نے صرف یہ ہبا نہیں کیا بلکہ آگے بڑھا, اس نے کہا کہ جس باغ میں آپ تشریف لائے وہ باغ بھی میں نے آپ کو ہبا کر دیا. امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ اگر تو نے میرے اوپر یہ لطف کیا ہے تو یہ باغ میں نے اسی غلام کو ہبا کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امام حسن مجتبیٰ کے اخلاق, ان کے کردار کا کیا کہنا. اگر ہم تھوڑا سا اپنی زندگیوں کے اندر اس اخلاق کو لے کر آ جائیں تو انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ایک چھوٹی سی بات کا میں ذکر کروں کہ ایک جگہ پر انہوں نے ایک روٹی کا ٹکڑا دیکھا, جو ہمارے ناظرین کے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے, بالخصوص رمضان کے اندر کبھی کبھار ہم یہ اسراف سے کام لے رہے ہوتے ہیں. تو ایک ٹکڑا دیکھا جو چونکہ زمین پر گرنے کی وجہ سے تھوڑا سا میلا ہو گیا تھا. اپنے غلام سے کہا کہ اسے دھو کر لے کر آؤ. جب غلام آیا تو کہا کہ وہ روٹی کہاں گئی. کہا وہ میں نے کھا لی. تو کہا تو نے کھا لی وہ روٹی, دھو کر آیا تو نے کھا لی. کہا کہ ہاں میں نے کھا لی کیونکہ وہ صاف ہو گئی تھی. امام نے اسی عمل کی وجہ سے فرمایا انت حر لوجہ اللہ, سبحان اللہ, میں نے تجھے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا. کہا کیوں آزاد کیا؟ کیا تو نے اس لیے کیونکہ اناج کی حفاظت کی اور تو نے ایک اناج کی اہمیت دی ہے, میں نے تیرے اس عمل کی اہمیت کی وجہ سے تجھے رائے خدا میں آزاد کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خواتین و حضرات, بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور یہ ایک ایسی نشست کہ جس سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ تمام باتوں کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں عملاً. آمین ثم آمین. تصدق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے اور ایک ایسا سما باندھ دیتے ہیں کہ اس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. بھائی اب کیا پیش کریں گے؟ کیونکہ آج کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے غلام ان کے در پہ حاضر ہیں جی, تو میں چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ اور روضہ سرکار سنہری جالیوں کے حوالے سے کلام سبحان اللہ, بسم اللہ نظر کرتا ہوں. کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں, کیا کروں کہ یاد آتی ہیں
کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں۔ اور اب کوئی نظارہ کیسے دل میں گھر کر پائے گا، اب کوئی نظارہ کیسے دل میں گھر کر پائے گا، بس ہمارے دل کو بھاتی ہیں سنہری جالیاں، بس ہمارے دل کو بھاتی ہیں سنہری جالیاں۔ پوچھنے والے میں لفظوں میں بیان کیسے کروں، پوچھنے والے میں لفظوں میں بیان کیسے کروں، کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہیں سنہری جالیاں، کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہیں سنہری جالیاں۔ اور یاسر بھائی سندر صاحب بھی شعر دیکھیے کہ زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ، زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہیں وہ، پیار سے جب مسکراتی ہیں سنہری جالیاں، پیار سے جب مسکراتی ہیں سنہری جالیاں، اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک، اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک، اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک، دل میں جب بھی جگمگاتی ہیں سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ خواتین و حضرات، پاکستان ٹیلی ویژن کے لاہور اسٹوڈیو سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور 15ویں روزے کی سحری ٹرانسمیشن، رمضان پاکستان کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے آج حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور ان کی آج ولادت ہے 15ویں روزے کو، تو اس نسبت سے آج ان کو ہم نے اپنا موضوع بنایا ہوا ہے گفتگو کا،
اور قادری صاحب سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بہت سارے پہلوؤں پر روشنی ڈالی امام حسن کی، ان کے معاملات اصحابہ کرام کے ساتھ اس پر بھی ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے، کیا تعلقات تھے ان کے اصحابہ کرام کے ساتھ؟ جی یاسر بھائی، یہ بہت آپ نے اہم سوال کیا ہے، بڑی ضرورت ہے۔ دیکھیں، میری آپ کی جو عقیدت ہے امام علی مقام اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ کس امر پر ہے کہ ہم نے یہ سنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم نے یہ کتابوں میں پڑھا، حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ مجھے ان سے محبت ہے، اے اللہ تو بھی ان کو محبوب رکھ، جو ان سے محبت رکھے اس کو محبوب رکھ، اور ان کی محبت میری محبت ہے۔ ایک مقام پر حضور نے یہ فرمایا ان کی محبت میری محبت ہے، ان کا بغض میرا بغض ہے، اور حضور کا بغض اللہ کا بغض ہے۔ بے شک۔ اب بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، جناب مولا علی شیر خدا بھی ساتھ تھے، کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ شبیہ مصطفیٰ علیہ السلام کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے آگے بڑھ کر مسکرا کر کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، یہ علی کا بیٹا تو لگتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یعنی مشابہت گئی، اور مولا علی شیر خدا اس وقت ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ ایک مرتبہ جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ شبیہ مصطفیٰ علیہ السلام، آپ کو کوئی کام تھا جناب سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ جب آپ ان کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر باہر دروازے کے باہر کھڑے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ امیر المومنین کسی کام میں مصروف ہیں۔ تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر ابن عمر کو جانے کی اجازت نہیں تو مجھے کیسے جانے کی اجازت ہوگی، مجھے بھی نہیں جانا چاہیے، وہ مصروف ہیں، آپ واپس تشریف لے آئے۔ جب جناب سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ شہزادہ رسول تشریف لائے تھے اور میں مل نہیں سکا، فوراً حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس آئے، سبحان اللہ، عرض کیا کہ حضور آپ آئے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں گیا تھا لیکن جو ہے عبداللہ ابن عمر بھی باہر ہی کھڑے تھے، تو میں نے سوچا کہ آپ مصروف ہیں، آپ کے کچھ کام ہوں گے، تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے، وہ میرے اور آپ کے ایمان اور ناظرین کے ایمان کے لیے بڑی قابل توجہ ہے۔ عرض کیا کہ میری ہر عزت آپ کی بدولت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ عبداللہ ابن عمر تھے، آپ ابن مصطفیٰ ہیں، سبحان اللہ، آپ حضور کے شہزادے ہیں، آپ کو کون منع کر سکتا ہے؟ کیا بات، کیا یہ ان کی عقیدت اور محبت تھی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، امام حسن علیہ السلام اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی محبت میں رہنا وہ اعزاز سمجھتے تھے، اور عقیدت کے طور پر ان کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ آج ان کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرتے ہوئے ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ محبت بھی رکھیں، عقیدت بھی رکھیں، اور اسی الفت میں اپنے جو ہے وہ زندگی گزاریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی خواتین و حضرات، اب وقت ہوا ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر ٹرانسمیشن میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہوں، اور ہمارے ساتھ غوری صاحب موجود ہیں، تو میں درخواست کروں گا ان سے کہ کچھ نعتیہ کلام پیش کیجیے۔ یس بھائی، میں ابھی جو پیش کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ گفتگو کا موضوع جو ہے یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، تو انہی کی بارگاہ میں ایک منقبت پیش کروں۔ بسم اللہ۔ پلیز پلیز، بہت شکریہ۔ میرے کریم میرے پیشوا امام حسن، میرے کریم میرے پیشوا امام حسن، میں ہوں غلام، میری نسل ہے غلام حسن، میں ہوں غلام، میرے رسول بٹھا
پر میرے رسول بتاتے ہیں پھر مقام حسن، میرے رسول بتاتے ہیں پھر مقام حسن، تمام ہوتی ہے سجدوں میں رات مولا کی، تو بانٹنے میں گزرتے ہیں صبح و شام حسن، تو بانٹنے میں گزرتے ہیں صبح و شام حسن، ہو صلح و امن و امان، ضبط ہو سخاوت ہو صلح و امن و امان، ضبط ہو سخاوت ہو، یہی ہے امت سرکار کو پیام حسن، یہی ہے امت سرکار کو پیام حسن، بروز ملے گا بہشت و کوثر پر، نظام شاہ شہیداں یا پھر نظام حسن، نظام شاہ شہیداں یا پھر نظام حسن، اور کبھی جو داد ملے مجھ کو جناب بنت نبی، رقم ہو ایسا بھی حسنی کو کوئی سلام حسن۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پاکستان ٹیلی ویژن کے لاہور اسٹوڈیوز میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب کراچی اور کوئٹہ اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں نے بھی الحمدللہ 15واں روزہ اختیار کر لیا ہے۔ ہماری یہ ٹرانسمیشن اب آج کی جو سحری ٹرانسمیشن ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، کیونکہ آج ان کا یوم ولادت ہے 15ویں روزے کو، تو اب اس کو کنکلوڈ کرنا ہے۔ مولانا صاحب، اگر میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر جسٹ آپ بتائیے امام کے کردار کے حوالے سے پلیز۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات اتنی پیاری ذات ہے کہ اگر ان کو جنت کی سرداری دے دی تو سارے ہی اخلاق اس کے اندر آ گئے، کیونکہ جنت ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پر صرف رشتہ داری کام آتی ہے، جہاں پر انسان کا نسل اور نسب اور رنگ کام آتا ہے، بلکہ وہاں پر تقوی پرہیزگاری کام آتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک وہی محترم ہے کہ جو متقی ہے، تو یہ متقیوں کے سردار ہیں، بے شک، اسی لیے ان کو جوانان جنت کی سرداری ملی ہے۔ اچھا، اس روایت کو جو کئی دفعہ کوٹ کی جاتی ہے کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ جوانان جنت کے علاوہ بھی کوئی اور مخلوق ہے کہ جو جنت میں جائے گی، سب جوان ہو کر ہی جائیں گے، کیونکہ نبی اکرم کی خدمت میں بھی ایک خاتون آئی تو حضور سرور کائنات کا بھی طریقہ کار تھا کہ کبھی مزاح بھی فرمایا کرتے تھے، اور کئی واقعات ان کے موجود ہیں، جس میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ وہ خاتون آئی تو خاتون سے پیغمبر نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، تو بڑی گھبرا گئی
اور آئی حضرت بلال کے پاس. حضرت بلال سے سفارش کی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی بوڑھا نہیں جائے گا جنت میں. تو جب جناب بلال آئے تو حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ جنت میں کوئی کالا بھی نہیں جائے گا. اللہ اب حضرت بلال بھی پریشان ہو گئے. ان کے چچا یعنی پیغمبر کے چچا حضرت عباس کی خدمت میں آئے. ٹھیک. حضرت عباس جب تشریف لائے تو پیغمبر نے فرمایا کہ کوئی بوڑھا مرد بھی نہیں جائے گا. ٹھیک. یہ تینوں جب حیران پریشان تھے تو اس وقت حضور سرور کائنات نے اس راز سے پردہ فاش کیا کہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہو کر بھی جائے گا اور نورانی اور سفید ہو کر جائے گا. اس لیے انشاءاللہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں وہ پھر تمام ہی جنتیوں کے سردار. بہت خوبصورت ماشاءاللہ. قاضی صاحب آپ بھی کچھ فرمائیے آخری جملہ. جی بالکل. دیکھیں آج کے پر نور اور پر سعید دن پر جب یوم ولادت امام حسن علیہ السلام ہے تو ہم سب کا ایمان کا مغز ان کی محبت ہے. بے شک. آج کے دن میں ہم سب کو بحیثیت مسلمان بحیثیت قوم یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم امام حسن علیہ السلام امام علی مقام یہ خانواد رسول کے ساتھ محبت اور الفت کو جو ہے نا قائم رکھیں گے, اختیار رکھیں گے اور اسی پر اپنی زندگیاں وقف کریں گے, چونکہ یہ کائنات کی وہ ہستیاں ہیں اور وہ قدسی صفات شخصیات ہیں کہ جن کے برابر کوئی نہیں, جن کے جیسا کوئی نہیں, اور ہم اپنے ایمان اپنی محبت کو ان کے ساتھ وابستہ رکھیں گے اور اسی میں ہماری بقا ہے, اسی میں ہماری سالمیت ہے. سبحان اللہ. خواتین و حضرات دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. جہاں رہیں خوش رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. جی خواتین و حضرات ساتھ ہی ساتھ اپنے معزز مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب سب بہت بہت شکریہ. میرے سامنے موجود ہے مولانا محمد تقی مہدوی صاحب, بہت بہت شکریہ سر. اور اس جانب موجود ہے محمد نعمان ارشد غوری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اس جانب موجود ہیں جی تصدق رسول صاحب, آپ کا شکریہ. اور آپ کے جو ساتھی ہیں محمد عدیل احمد اور محمد فریاد صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور خواتین حضرات آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آپ سے ملاقات رہے گی. دیکھتے رہیے رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات پی ٹی وی لاہور سینٹر سے براہ راست. ہماری طرف سے خدا حافظ. لیکن جانے سے پہلے تصدق بھائی خوبصورت سا کلام پیش کیجیے گا. لم یاتی نظیرک فی نظر نیا پار لگا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب تشم وسخاقاتم
طلب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی تیرے دریا کرم میں کیا کمی آ جائے گی اے گے سوئے پاک ابر کرم اے گے سوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جھم برسن ہارے ہارم جم برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا یا رسول